یہ پروگرام ولیجر فارمرز مارکیٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ رعایتی قیمتوں پر اعلیٰ معیار کی مصنوعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن بعنوان رحمت رمضان میں مسز نصرت رانا ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ماہ صیام کا دوسرا عشرہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت کرتے ہوئے ہمیں اس آخری عشرے میں داخل کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ جس میں خاص، معتبر اور افضل عبادت ہم سب کے لیے موجود ہے۔ بحمدِ تعالیٰ ہم میں سے بہت سے خوش نصیب آج 20ویں رمضان کو اعتکاف کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اعتکاف اور محاسبہ نفس ہے۔ سابقہ امتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اپنے معبود اور اپنے خدا کی تلاش میں، اس کی رضا میں اور اس کے قربت کے حصول میں تصور رہبانیت ملتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے مالک، اپنے خالق کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں ڈیرے لگا لیتے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد اور یہ یقین تھا کہ جب تک وہ دنیاوی معاملات اور ذمہ داریوں سے قطع تعلقی کر کے یکسر اپنے معبود کی تلاش کے لیے کسی ایک خاص مقام یا جگہ پہ موجود نہ ہوں گے، وہ اپنے مالک، اپنے معبود کو نہیں پا سکتے۔ دین اسلام ایک کامل و معتدل دین جو کہ اپنے پیروکاروں کو رہبانیت سے یکسر منع فرماتا ہے، اور اس کے بالمقابل اس نے ہمیں ربانیت کا خوبصورت تصور دیا ہے۔ دین اسلام اپنے پیروکاروں کے لیے فرماتا ہے کہ تم اپنی معاشرت، اپنی معیشت سمیت دیگر تمام شعبوں میں اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو پا سکتے ہو۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا کہ اے بندے مومن، تم اپنے تزکیہ اور تصفیہ قلب و باطن کے لیے خلوت نشینی کے لیے صحراؤں کی جانب رخ مت کرو، بلکہ جب تمہیں اپنے مالک کی قربت اور رضا کا حصول درکار ہو تو تم نے انہی حقوق و فرائض کے ساتھ خود کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اور پھر یہ نکتہ بھی بہت اہم کہ طاعت و قربات کے اس سفر میں اللہ رب العزت نے جہاں پورا سال ہمیں بے شمار ایسے دن، ایسے مواقع ہمارے لیے میسر رکھے ہیں، وہیں پہ ماہ صیام میں اس کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت کو بھی ہمارے لیے مختص فرما دیا ہے۔ آج انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اعتکاف، انفرادی اعتکاف، اجتماعی اعتکاف، اس کے مقاصد اور اس کے ثمرات پہ بات کریں گے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، جم جانا، کسی مقام پہ اپنے آپ کو روک لینا اور کسی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ چہرہ وہاں سے بالکل بھی نہ ہٹنے پائے۔ اور شرعاً اس سے مراد ایسی عبادت کہ جس میں بندہ مومن علائق دنیا سے یکسر قطع تعلقی اختیار کر کے کٹ کے ایک خاص مدت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت کے ساتھ، اس کے ذکر و فکر کے ساتھ، اس کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس کے ذریعے
اللہ رب العزت کو منانے میں خود کو پیش کر دیتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اس تمام تر عبادت اعتکاف کا مقصود اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کرنا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی خوبصورت، ایک ایسی افضل عبادت کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ یہ ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف کلام مجید میں اس کا ذکر کیا، اس کا حکم دیا، بلکہ اعتکاف اور معتکفین کی عظیم فضیلت کو بھی انتہائی واضح انداز میں سورۃ البقرہ میں بیان فرما دیا، اور اپنے گھر کی تعمیر کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد اعتکاف کو بھی قرار دیا، اور اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ اس عبادت اعتکاف کے لیے اس کے گھر کو صاف رکھیں، پاک کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ خانہ خدا کو طواف، رکوع و سجود اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک فرما دیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 187 میں اعتکاف کے جملہ احکامات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں بھی ہمیں اعتکاف کی عبادت نظر آتی ہے، اور روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان شریف میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اس سال آپ نے 10 کی بجائے 20 روز کا اعتکاف کیا تھا۔ پھر یقیناً یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو پوری امت تسلسل کے ساتھ تاحال کرتی آ رہی ہے۔ کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں اعتکاف اور معتکف کے فضائل کا بیان ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں کتاب الصیام میں مذکور حدیث مبارکہ، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، آپ نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ معتکف جب گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اسے عملاً نیک اعمال کرنے والوں کے مثل نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اسے 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود لمبائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل اعتکاف کو انتہائی پسند فرمایا، اور صحابہ کرام نے آپ کی معیت میں بھی اجتماعی اعتکاف فرمایا۔ اقسام اعتکاف کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم واجب اعتکاف یا اعتکاف نذر، جب ہم کسی بھی نذر و نیاز کے لیے، کسی منت کے حصول کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تو اس اعتکاف سے مراد واجب اعتکاف ہے، جس کی مدت کا تعین نہیں ہے۔ ہم اپنی منت کے مطابق کسی بھی مدت کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن اس میں روزہ شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف مسنون اعتکاف، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے مخصوص جگہ پہ، مخصوص دورانیہ کے لیے، مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص عمل کرنے اور مخصوص اشیاء کو ترک کرنے کا نام
مسنون اعتکاف ہے جس میں روزہ بھی شرط ہے۔ تیسری قسم نفلی اعتکاف کہ جس کی کوئی میعاد، کوئی دورانیہ متعین نہیں ہے اور اس میں روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ اس مختصر سے اعتکاف کے بیان کے بعد آئیے کچھ بات اجتماعی اعتکاف اور اس کے مقاصد و ثمرات پہ کرتے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف یعنی علماء کرام افراد کی تربیت اور ان کے اصلاح احوال کے لیے، عبادات و تعلیم و تربیت کے لیے کسی ایک جگہ پہ جمع ہونے کے بعد اجتماعی اعتکاف کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں، اور روایات کے مطابق خود صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی سنگت میں اجتماعی اعتکاف کیا۔ جہاں تک اس کے ثمرات اور اس کے مقاصد کی بات ہے تو سب سے پہلا اس کا مقصد کہ جو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کی صورت میں اقرا بسم ربک الذی کی صورت میں امت مسلمہ کو علم حاصل کرنے کا جو حکم دیا، اس کا حصول اس اجتماعی اعتکاف کے ذریعے ممکن ہے کہ جہاں پہ روزہ اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ ریاضت و مجاہدہ بذریعہ علم درس و تدریس کیا جاتا ہے، اور پھر یہ اعتکاف علم دینیہ، فلاح نفس اور اجتناب شر میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ فریضہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے امت محمدیہ کے بلا تخصیص مرد و زن ہر فرد کے لیے لازم قرار دیا گیا، اس کی بجاوری بھی بہت حد تک اجتماعی اعتکاف کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مجید میں بیان کردہ چہار گانا فرائض نبوت یعنی تلاوت قرآنیہ، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کہ جن کے ذریعے سے امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں اپنے قلب و روح کے زنگ کو اتار سکتی ہے، اس مقصد کا حصول بھی اجتماعی اعتکاف کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ سب سے اہم برکت اور قابل ذکر برکت جو اعتکاف کی روح سے اعتکاف کے تحت ایک معتکف حاصل کر سکتا ہے، وہ بحالت اعتکاف رمضان کریم کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے حصول کا ممکن ہے، چونکہ وہ بندہ اعتکاف کی حالت میں کثرت کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ اور ذکر اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآنیہ کے ساتھ یکسو ہو کے اپنی جملہ دنیاوی مشاغل سے دور ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے، تو لا محالہ بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھتے ہوئے شب بیداری کے ذریعے لیلۃ القدر کی ان مبارک ساتوں کو بھی پا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد گفتگو کا دوسرا حصہ کہ اعتکاف اور محاسبہ نفس۔ ناظرین کرام، اعتکاف کے ساتھ ایک بہت خاص پہلو جو متمسک ہے، متصل ہے، وہ بندے مومن کا اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی بات ہو، بہت سادہ سا اصول احتساب کا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پہ سوچیں، ان کو درست کریں اور ان کو کبھی بھی نہ دہرانے کا ارادہ کریں۔ بس یہی اصول اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بھی بندے مومن کے لیے پسند فرمایا ہے، اور مومنین کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے محاسبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت وقت میسر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سال بھر کی بھاگ دوڑ میں، مصروفیات میں ہم اپنے لیے، اپنے محاسبے نفس کے لیے جو وقت
میسر نہیں پاتے، وہ اعتکاف کی ان گھڑیوں میں پاتے ہوئے ہم اس شعور بندگی کو دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ماند پڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ شعور بندگی جتنا زیادہ بیدار ہوگا، انہی کیفیات کے ساتھ ہم اعتکاف کی گھڑیوں میں اپنے مالک کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے خود کو پیش کر دیتے ہیں کہ یا مالک و مولا، اس سے قبل میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کر دیے، میں تیری بارگاہ سے اس حالت اعتکاف میں توبہ استغفار کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر اسی طرح سے اصلاح احوال کے متمنی ان افراد پہ، ان مومنوں پہ جب اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت پڑتی ہے تو وہ ان بندوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور ان کے توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یوں محسوس کر لیجئے کہ گویا ہمارے دین اسلام نے ماہ سیام کا وہ خوبصورت پیکج جس میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے رہائی کا پیکج بھی ہے، اس تمام پیکجز میں ایک انتہائی آخری عشرے کا پیکج اعتکاف پیکج رکھا کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توفیق اور عطا کے بعد ان گھڑیوں میں مصروف ہو سکتے ہیں، وہ گھڑیاں ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی اعمال، اپنی نیت پہ غور کر سکتے ہیں۔ گویا یہ ہماری روحانی اور ربانی تعلق بندگی کی تجدید بھی ہے اور بلا شبہ ایک تربیتی مشق بھی ہے، ایک ٹریننگ کیمپ بھی ہے، جسمانی اور روحانی وہ ایسا ٹریننگ کیمپ کہ جس کے بعد ہم اپنی کوشش کے ساتھ اس کو پورا سال جاری رکھ سکتے ہیں۔ اصلاح احوال کا یہ خوبصورت موقع کہ جب ہم یہ سوچ سکتے ہیں، اپنے اعمال پہ نگاہ دوڑا سکتے ہیں کہ ہم میں کمی کہاں ہے، خطا کہاں ہے، گناہ کہاں ہے، اور وہ کتنے گناہ کہ جس سے ہمارا نفس، ہمارا باطن آلودہ ہو چکا ہے۔ یہ سوچنے کے لیے وقت ہمیں اعتکاف میں میسر آتا ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری میں کیا معیارات رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہمارا معیار خدا نخواستہ کہ ہم کمتر معیار پہ راضی ہیں۔ ہمیں یہ موقع میسر آتا ہے کہ ہم فکر آخرت میں مشغول ہو جائیں۔ ہمیں یہ سوچ بیدار ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جانب سے بروز حشر ہم سے ہماری عطا کی گئی، اس بارگاہ سے دی گئی ان صلاحیتوں، ان اختیارات اور اس مہلت کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ اے بندے مومن، تو نے ان عطا کردہ صلاحیتوں، ان مہلت کو خدمت دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے کہاں کہاں پہ صرف کیا ہے۔ زندگی کی وہ کرنسی، وہ لمحات جو تجھے میری بارگاہ سے عطا کیے گئے تھے، تو نے ان کو کہاں کہاں پہ گنوایا، کہاں کہاں پہ ان کو خرچ کیا ہے۔ اور ہمیشہ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مالک و مولا نے میزان کا تصور اور میزان کو قائم کرنا اسی لیے رکھا تاکہ اس کے دو پلڑوں میں ایک طرف ہمارے دل میں موجود دنیا کی چاہت کو رکھا جائے گا اور دوسری جانب فکر آخرت کی وہ چاہت پلڑے میں موجود ہوگی، اور وزن کیا جائے گا کہ ہم نے دنیا میں موجود وقت کس طرح سے صرف کیا ہے۔ اسی تلقین الہیہ کا ذکر سورۃ الحشر آیت نمبر 59 میں فرمایا، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین کرام، ماہ سیام اور پھر اس میں وہ خوش نصیب کہ جنہیں اعتکاف کی یہ عبادت
یہ نعمت میسر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً یہ ہم سب کے لیے اور جو زیر اعتکاف ہیں ان کے لیے ایمان کی ایک بوسٹ اپ ڈوز کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ ایمان جس قدر زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، احتساب اسی قدر زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر یہ لازم و ملزوم اس لحاظ سے کہ وہاں ایمان بڑھا اور احتساب کی سوچ بڑھ گئی، اور جب احتساب بڑھتا ہے تو ایمان کو بھی اسی قدر تقویت ملتی ہے، یعنی یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ مالک و مولا کی بارگاہ میں جب اپنی رپورٹ پیش کریں گے، میسر کردہ زندگی کے ان لمحات کی رپورٹ پیش کریں گے، تو وہ رپورٹ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس محاسبہ نفس کے عمل کے ذریعے بہتر کرنی ہے۔ تو یقیناً اعتکاف کا یہ موقع جس میں ذکر الہی بھی ہمیں میسر ہو سکتی ہے، کثرت توبہ بھی ہمارے لیے موجود ہے، اور روح کی صفائی کرنے کا سامان بھی ہے، وہ تمام رذائل اخلاق جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کر جاتے ہیں ان سے ہمیں دور رکھنے کا ایک ذریعہ اعتکاف کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ وابستگی میں تقویت پیدا کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے جملہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں یہ طاقت اور یہ اثر موجود نہیں ہے جس قدر طاقت رمضان کریم اور پھر اس کے بعد اعتکاف کی گھڑیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت اعتکاف کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مقاصد اعتکاف یقیناً اللہ رب العزت کی عبادت تو ہے، لیکن اس کے بعد محاسبہ نفس بھی ہے۔ مالک ہمیں ان تمام اعمال صالحہ کو کرنے کی، ان پہ دوام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔